السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 57 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لیکچر کے شروع میں یہ چیز سمجھ لیں، اور یہ اللہ کے قانون مکافات سے متعلق ہے۔ اللہ کا قانون مکافات کیا ہوتا ہے؟ جو انسانوں کے ایک ایک ارادہ، ان کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھتا ہے، نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ دونوں چیزیں کرتا ہے، ان کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور نتیجہ بھی مرتب کرتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو نتیجہ ہے کسی چیز کا، وہ کب برآمد ہونا ہے۔ اسباب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب وہ مکمل طور پر مل جاتی ہیں تو پھر اسات آ جاتی ہے، تباہ کن انقلاب کی گھڑی آ جاتی ہے اسی دنیا میں۔ یہ نہیں کہ قیامت میں، جو قیامت کی اسات ہے وہ تو بڑے لیول کی ہے، لارج سکیل کے اوپر وہ بھی آئے گی، لیکن اس دنیا میں چھوٹے لیول کی جو قیامتیں ہیں، اسات، وہ بھی ہیں، تو وہ آتی رہتی انسانوں کے اوپر۔ اور یہ بھی نعمت ہے کہ انسانوں کو اس سے پہلے مہلت کا ایک وقفہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کے قانون مکافات کا ہی ایک حصہ ہے، مہلت کا وقفہ۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان جیسے ہی کوئی غلطی کرے تو اللہ کا قانون اس کو پکڑ میں لے لیتا ہے، اس کی گرفت کر لیتا ہے، اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ نہیں، مہلت کا وقفہ ہوتا ہے جس میں اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، اپنی غلطی کو دور کر لے، اپنی کمی کوتاہی کو دور کر لے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، تو جب یہ مکمل طور پر مل جاتی ہیں تو پھر اسات آ جاتی ہے، عذاب اس کو گھیر لیتا ہے۔ یہ چیز آپ نے یہ سمجھنی، یہ چیزیں اس دنیا میں ہی ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کی بیشتر تعلیمات جو ہیں وہ اسی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ اسی دنیا کی کامیابی کے اوپر آخرت کی کامیابی کا مدار ہے، اس دنیا کی ناکامی کے اوپر آخرت کی ناکامی کا مدار ہے۔ تو اسی کے مطابق ہی نتیجہ مرتب ہونا ہے جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس مہلت کا جو وقفہ ہے، یہ جو مدت ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو اس میں پھر مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ غلطی ہوگی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فوراً چھوڑیں اور اس سے کہیں زیادہ بہتر کام کریں، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ چیز تو سمجھ آیا کہ یہ چیز جو مہلت کا وقفہ ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے انسانوں کے اوپر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب رسول لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، وارن کرتے تھے، پیچھے آیا نا رسول کی حیثیت کہ اے رسول تو ان کو تنبیہ کر، بتا ان کو کہ تمہارا یہ جو نظام ہے یہ تباہ کن نتیجہ مرتب کرے گا تمہارے لیے، اس سے تمہارے لیے تباہی آ جائے گی۔ تو وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہماری کوئی چیز یا ہماری روش یا ہمارا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر غلط ہے یا ہمارا کوئی عمل غلط ہے، تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ غلط ہے یا ہمیں کوئی عذاب آ جائے گا یا کوئی ہمیں تباہ کر دے گا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ پھر تکذیب کرتے تھے رسول کی، وہ کہتے تھے کہ یہ بس آپ ہمیں ایسے ڈراتے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا، اگر کسی کو کچھ ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے، بات یہیں ختم ہو گئی۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو بات ادھر ہی ختم ہو گئی۔ مرنے کے بعد کون سی قیامت؟ کوئی قیامت نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی یہ جو حشر کا میدان ہے، کچھ نہیں۔ تو بات تو ختم ہو جائے گی، جب تک زندگی ہے تو سب کچھ ہے، جب زندگی ختم ہو گئی تو آخرت کچھ نہیں، یہ وہ کہتے تھے۔ تو آپ جو ہیں وہ ایسے ہمیں پچھلی اقوام کی کہانیاں سنا رہے ہیں،
تو یہ تو قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جھٹلاتے تھے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی اے رسول آپ سچے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم غلط ہیں اور ہمارے اوپر عذاب آ گیا۔ اب یہ رسول سے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو پھر عذاب لے کر آؤ، ہم تباہ ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ سچے ہیں، ہم غلط ہیں۔ تو یہ چیز وہ کہہ رہے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ جلدی عذاب لے آؤ، بلکہ قرآن میں تو یہ الفاظ ہیں، ایک تو یہ نا کہ عذاب لے آؤ، وہ کہتے تھے کہ جلدی لاؤ عذاب، جلدی ہمارا فیصلہ کرو، ہمارا جلدی فیصلہ ہو جائے کہ ہم غلط ہیں یا ہم صحیح ہیں، ہم عذاب کے مستحق ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے۔ وہ یہ چیزیں کہہ رہے تھے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ یہ جو مہلت کا وقفہ ہے اس کو کم کر دے اور تمہارے اوپر جلدی عذاب لے آئے۔ تمہاری یہ جتنے بھی غلطیاں ہیں، تمہارے جرائم ہیں، تمہاری لغزشیں ہیں جن کے اوپر تم مصر ہو، بار بار تم ان کا ارتکاب کر رہے ہو، تو وہ جلدی عذاب لے آئے۔ تو کہا یہ گیا کہ رسول کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قانون مکافات ہے، وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے، وہ جج کر رہا ہے کہ کس کو کب کتنا عذاب دینا ہے۔ تو مہلت کا وقفہ اللہ کا قانون ہے، ابھی وہ پورا نہیں ہوا تو عذاب کیسے آ جائے؟ تو رسول کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس مہلت کے وقفے کو کم یا زیادہ کر دے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اس کا قانون ہے، اسی کے پاس اختیار ہے۔ تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے، رسول کی اس میں اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہو سکتی۔ رسول یہ ڈیفائن یا طے نہیں کر سکتا کہ کسی قوم کے لیے وہ جلدی عذاب لے آئے یا کسی قوم کے عذاب کو وہ ختم کر دے، رسول کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا وہ رسول طے کرے کہ عذاب کی جو مہلت ہے یا مدت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، مہلت وقفہ وہ کتنا ہونا چاہیے، مہلت کی مدت کتنی ہونی چاہیے، کب وہ ختم ہونی ہے، کب تباہی آنی ہے، تو اس کا فیصلہ رسول نہیں کر سکتے۔ کسی رسول کے پاس ان چیزوں کا اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا قانون مکافات ہے، اسی کے قانون نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی رسول کے پاس نہیں تھا۔ یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ جو تکذیب کرنے والے تھے وہ کیا، ان کی باتوں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، قرآن ان کی جو باتیں بیان کر رہا ہے اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ الفاظ ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 57، کل، اے رسول تو کہہ دے، یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں نا ان کو کہہ دے، کیا یہ رہا ہے، انی علی بینۃ من ربی، بلا شبہ میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ اب دیکھ رہے کل، بار بار جو بھی بات کہنی ہے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، کل ان کو یہ بات کہہ دو۔ اب وہ چیز رسول کو وحی کی گئی ہوتی تھی، یہ ہے اقوال رسول، یہ ہے حدیث رسول جو قرآن کے اندر ہے، محفوظ فارم میں، محفوظ شکل میں قیامت تک۔ تو اے رسول تو کہہ دے کہ بلا شبہ میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ یہ بینۃ، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جبکہ تم نے اسے جھٹلایا، اللہ کی دلیل اور تم نے اس کو جھٹلایا، یہ کچھ تم کر رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس دلیل کو مانتے ہوئے اپنی روش صحیح کرتے، اپنی اصلاح کر لیتے،
الٹا تم تکذیب کرنے لگ گئے. یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ظاہر ہے اپنے ہی خلاف کر رہے ہو. تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے, اور جب تم نہیں مان رہے تو ظاہر ہے پھر تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں. تو جب کہ تم نے اسے جھٹلایا, کہا یہ جا رہا ہے کیا ما عندی میرے پاس نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ اگلے الفاظ ہیں, کیا یہ رہا ہے ما تستعجلون بہ, وہ عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو اسے. جس عذاب کو تم جلدی طلب کر رہے ہو کہ وہ جلدی سے آئے, آتا کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے. الفاظ کیا ہے؟ ما عندی, میرے پاس نہیں ہے. وہ تو اللہ کے قانون مکافات کی روح سے آئے گا جب بھی آئے گا, اور اس میں مدت کا وقفہ ہے, مہلت کا وقفہ ہے. وہ جب ختم ہوگی اس وقت آئے گا, اور وہ کب ختم ہوگی, وہ مہلت کا وقفہ کتنا عرصہ رہے گا, وہ بھی رسول کے علم میں نہیں کہ رسول بتا دو کہ اتنے دن یا اتنے ماہ یا اتنے سال تم اگر اسی حالت میں رہے, یہ جو جرائم کی دنیا میں یا ظلم کی حالت میں اسی طرح رہے تو تمہارے اوپر اتنے عرصے کے بعد عذاب آ جائے گا. رسول کو تو یہ مدت بھی معلوم نہیں تھی. یہ کس کے علم میں؟ اللہ کے علم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ الانعام توحید کی بارش ہوئی پڑی ہے, بشرطے کہ اس کو غور سے سمجھا جائے, اس کے اوپر تدبر کیا جائے. بظاہر تو آپ کو لگے گا جو الفاظ ہیں اتنے سخت, لیکن وہ سخت نہیں ہیں, قانون ہے اللہ کے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بڑی سختی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے, بڑے سخت الفاظ میں, اور وہ رسول کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اس کی سنگینی کا خیال کیا جائے کہ یہ کتنے سنگین معاملات ہیں کہ اس ضمن میں رسول سے متعلق جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. جیسے کہہ رہا ہے نا کہ میں ہدایت پر نہیں رہوں گا, اگر میں لوگوں کے پیچھے, ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جاؤں تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا, میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ الفاظ بڑے سخت الفاظ ہیں, لیکن یہ اللہ کے الفاظ ہیں, رسول کو کہا گیا. اس سے معاملے کی سنگینی کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یا قرآن کی آیات کی تکذیب کرنا, یہ کتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے, جسے ہماری اکثریت, میجورٹی بڑے ہی اپنے مذہب میں بڑے خضوع کے ساتھ کر رہی ہے, دین سمجھ کے کر رہی ہے, عبادت سمجھ کے کر رہی ہے. احساس ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اور پھر کن کو؟ رسول کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے, اپنے اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے, ان کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں. تو کیا یہ رہا ہے کہ میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. تو جس عذاب کے لیے تم جلدی کرتے ہو, مجھے کہتے ہو کہ تم وہ عذاب لاتے کیوں نہیں ہو, اور اس لیے پھر تم تکذیب بھی کرتے ہو, جھٹلاتے ہو, تو وہ میرے پاس نہیں ہے. اس عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیز کلیئر ہوگی یہاں پر. یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد آگے الفاظ دیکھیں. کیا یہ رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ, حکم, فیصلہ صرف اللہ کا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا. یہ جو حکم ہے, یہ جو فیصلہ ہے اللہ کا, یہ اس کا بھی مجھے علم نہیں کہ کب ہونا ہے, اور یہ اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے.
جب نہ میرا یہ اس کے اوپر کوئی حکم چل سکتا ہے، نہ میرا یہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ میں ایسا کوئی حکم دے سکتا ہوں، نہ میں ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ عذاب کب واقع ہونا ہے، عذاب نے کب آنا ہے، تو جب یہ چیز میرے اس چیز کا اختیار جب میرے پاس ہی نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہ مطالبہ کرنا کہ عذاب لے آؤ، جلدی لے آؤ، تو یہ جو تمہارا مطالبہ ہے یہ کتنا غلط ہے۔ اس کی بجائے تم اپنی روش کے اوپر غور کرو کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، تمہارا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کیا ہے، تمہاری روش کیا ہے، کس طرح تم غلط چیزوں کے اوپر مصر چلے جا رہے ہو، اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ جب مہلت کا وقفہ ختم ہوگا تو پھر یہ تباہی آ جائے گی، اس وقت تو پھر تم تباہی سے نہیں بچ سکو گے، وہ تو پھر اتنی یکلخت اور اچانک آتی ہے، اس میں تو پھر سنبھلنے کا ہی موقع نہیں ملتا۔ موقع تو پھر اسی مدت میں مل سکتا ہے جو مہلت کا وقفہ ہے، جو چل رہا ہے، تو اسی کے اندر اپنے آپ کو صحیح کر لو، کیونکہ یہ جو حکم ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم، فیصلہ جب ہوگا تو عذاب آ جائے گا، وہی مانیٹر کر رہا ہے اسی کا قانون کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں کب ملنی، جب ملیں گی تو عذاب آ جائے گا، اس وقت تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ یقص الحق کا، وہ حق بیان کرتا ہے، جو اللہ ہے، جو حکم دینے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حق بیان کرتا ہے۔ جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر، اس آیت کے اندر، تو وہ حق ہے، وہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جو جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ گزشتہ اقوام کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قوانین ہیں، ان قوانین کو سمجھانے کے لیے ماضی کے لوگوں کی، ماضی کے اقوام کی کچھ مثال کے طور پر ان کی تاریخ تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ ان کا یہ انجام ہوا، تو وہ بتانے کے لیے اس طرح کے واقعات بھی ساتھ بتائے جا رہے ہیں کہ فلاں قانون کی فلاں قوم نے مخالفت کی یا اس کی سرکشی کی تو وہ تباہ ہوگی، تو کہیں تم تباہ نہ ہو جاؤ، تم بچ جاؤ۔ تو یہ افسانے نہیں ہیں، یہ داستانیں نہیں ہیں، وہ جو کچھ بیان کرتا ہے، وہ قانون ہو یا قانون کی تفصیل میں کوئی تاریخی روایت، تاریخ کی جو واقعات ہیں، وہ یعنی اللہ کا قانون ہو یا پھر تاریخ کا کوئی حصہ، تاریخ کا کوئی واقعہ گزشتہ اقوام کا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ حق کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قانون اور اس کی تفصیل میں واقعات گزشتہ اقوام کے، کہتا ہے وہ حق بیان کرتا ہے۔ اور آیت کے اختتام میں کہا یہ جا رہا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاکم بھی اللہ ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی اللہ ہے۔ یہ اس کی ریزن بتائی گئی کہ وہ حاکم ہے نا، فیصلہ حکم اسی کا ہے، تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا آیت کے اندر نچوڑ ہوتا ہے، سم اپ کیا ہوتا ہے اس چیز کو جو کچھ آیت کے اندر کہا گیا ہوتا ہے، تو یہاں پر سم اپ کیا گیا کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔